بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان 5 روزہ مجالس کو برپا کیا. آج کی شب شہادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ شب ہے کہ جس کے بعد علی کا سب سے محکم سہارا علی سے جدا ہو. وہ شب ہے کہ جس کے بعد حسنین علیہم السلام اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما اس کے بعد ماں کے سائے سے محروم. پرسہ دینا ہے اس غم کے موجودہ حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بلندتر صلوات. اللہ جس طرح سے آپ نے ان مراحل کو یقیناً کہیں نہ کہیں درک کیا ہوگا یا اس کا احساس اپنے اندر پیدا کیا ہوگا کہ غربت میں، پردیس میں رہتے ہوئے جب کسی عزیز کے دنیا سے چلے جانے کی خبر ملتی ہے تو غم و اندوہ کی کیفیت میں اس اعتبار سے بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اپنے وطن میں ہوں، اپنے گھر میں ہو تو 1000 دلاسا دینے والے، 1000 افراد ایسے کہ جن کے کندھے سے لگ کر انسان کم از کم اپنے دل کے غم کو ہلکا کر سکتا. لیکن جب پردیس میں، غربت میں کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو انسان کے اوپر جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، جب وہ غم کے ساتھ ساتھ تنہائی کا احساس بھی. کوئی 1200 سال سے پردہ غیبت میں اپنے اجداد کے اوپر ہونے والے تمام مظالم کے اعتبار سے مسلسل اسی تنہائی کا احساس کر رہا. کس قدر غریب ہے زہرا کا یہ فرزند. عاشور آتی ہے، عاشور کا وارث ہے، لیکن کوئی ملتا نہیں ہوگا، کوئی ایسا کندھا کہ جس پہ سر رکھ کر حسین کے لیے گریہ کر. آج کی شب اپنی اس مظلومہ ماں کے لیے رونا چاہتا ہوگا امام کہ جس نے در و دیوار کے درمیان اپنے بیٹے کو یاد کیا. 1200 سال سے جس کے پہلو میں اس پہلو کا درد ہے کہ جو در و دیوار کے درمیان ٹوٹا ہے. لیکن یقیناً مولا ہماری یہ حیثیت اور اوقات تو نہیں ہے، لیکن ہم فرش عذاب بچھاتے ہی اس لیے ہیں کہ شاید آپ کسی بہانے کسی مجلس میں تشریف لا کر ہم سے اپنے مظلوم اجداد کا پرسہ قبول کر سکیں. ہماری ایک بہت ہی صحیح ناقابل ہے کہ خدا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرے. اپنی بذات، اپنی حیثیت کے مطابق ایک کوشش ہے کہ ہمارا خلوص یقیناً ہمارے ناصروں کو اس غم کے حقیقی وارث تک ضرور پہنچائے گا. آپ کے سامنے میں نے گزشتہ 3 دنوں میں مطالب عرض کیے. جو اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی میں نے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار چونکہ اسماء و صفات الہیہ کی تجلی ہیں،
دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات، وہ تمام اسماء اور صفات کے جن کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی اس عالم دنیا، اس عالم مادہ کے اندر ہے۔ وہ اپنی ذات میں تمام اسماء اور صفات کی تجلی ہیں، لیکن یقیناً اس اسم اور اس صفت کی تجلی کہ جس کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں ہے، ظہور پیدا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک اسم الہی الشفیع ہے، اور خدا شفاعت کا جو معنی ہے، ساتھ دینے کے معنی میں، البتہ آج کا میرا موضوع شفاعت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شفاعت کا جو اصل مفہوم اور معنی ہے وہ روز قیامت ظہور پیدا کرے، اور قیامت کے دن بھی جس ذات سے شفاعت کا مرحلہ تمام معنی، یعنی گزشتہ میں نے 2 دن آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب ہم کوئی ایک مقام ان میں سے کسی ایک ذات کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو باقیوں سے ہم زیادہ فضیلت عطا کر کے اور باقیوں کو خدا نخواستہ کمتر نہیں، یہ مقام نہیں ہے۔ یہ مقام یہ کہ خدا کی مصلحت میں جس چیز نے جس سے ظہور پیدا کرنا مناسب سمجھا، مثلا اگر شہادت کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وجود مبارک کے حضرت امام حسین سے ظہور کرے تو شہادت نے اس طریقے سے ظہور کیا حضرت سے جیسا باقیوں سے نہیں کیا۔ شجاعت کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح چاہا کہ حضرت امیر سے ظہور دے، باقی تمام شجاع ہیں، ان کی شجاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو مقام شجاعت امام امیر المؤمنین سے ثابت ہوگا وہ باقیوں کے لیے بھی ہے۔ مقام شہادت جو امام حسین سے ثابت ہوگا وہ باقی 14 کے لیے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے مقام طہارت و عصمت جس کے لیے اللہ نے مرکز و محور جناب سیدہ کو قرار دیا، ثابت سیدہ سے ہوگا، باقی سب کے لیے خود بخود وہی مقام۔ اللہم صلی اسی طرح سے مقام شفاعت قیامت میں جس طریقے سے جناب سیدہ سے ظہور کرے گا، کسی اور سے ظہور۔ یہاں خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ پیغمبر کا مقام شفاعت خدا نخواستہ کمتر ہے، نہیں، جناب سیدہ سے مقام شفاعت کا ظہور پیدا کرنا گویا پیغمبر سے مقام شفاعت کا ظہور کرنا، ہمارے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مصلحت الہیہ قیامت کے دن کیا ہوگی کہ یہ مقام شفاعت اپنے تمام معنی سے جس ذات سے ظہور کرے وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ تمام بہت سارے مقامات گزر جانے کے بعد عرصہ محشر میں جب پل صراط کے گزرنے کا مرحلہ آئے گا اور تمام خلائق جمع ہوں گی اور پل صراط کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جس کو اس بات کا تقریباً یقین ہو جائے گا کہ ہم پل صراط سے گزر نہیں سکتے۔ فرمایا ایسے میں ایک آواز گونجے گی کہ جہاں پر منادی حکم دے رہا ہوگا کہ یا اہل المحشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اور پھر کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کو اٹھا سکے۔ جب تمام سر اور تمام آنکھیں جھک جائیں گی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری کو وارد محشر کیا جائے۔ میں زیادہ تفصیلات میں آج نہیں جاؤں گا، میں نے خاص مقام تک پہنچنا ہے، صرف ایک مقام عرض کر رہا ہوں، تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ جب جناب سیدہ تمام مراحل کو خدا کے نزدیک طے کر لیں گی اور خدا چاہے گا کہ حضرت سیدہ کے مقام شفاعت کو ظہور دے، تو وہ تمام مقامات گزرنے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے خدا چاہے گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا بہشت میں وارد ہوں۔
فرمایا کہ جب جناب سیدہ کو بہشت میں وارد ہونے کا پروردگار حکم دے گا تو سیدہ سلام اللہ علیہا بہشت کے دروازے پر آ کر ایک مرتبہ قیام فرمائیں گی، تھوڑی سی دیر کے لیے توقف فرمائیں گی، اور جب توقف فرمائیں گی تو پھر پروردگار کی جانب سے آواز آئے گی کہ آپ نے توقف کیوں کیا؟ تو سیدہ فرمائیں گی پروردگار تیرا حکم یقیناً میں مان رہی ہوں، لیکن تو نے اگر مجھے اختیار دیا تو آج میں تجھ سے کچھ چاہتی ہوں۔ سوال پوچھا جائے گا سیدہ کیا چاہتی ہو؟ کہا جو بھی میرے اوپر تیری اطاعت کے راستے میں دنیا میں مظالم پیش آئے ہیں اس کے بدلے آج چاہتی ہوں میرے چاہنے والوں کو تو آج معاف کر دے۔ فرمایا کہ یہ جب اذن جناب سیدہ یہ فرمائیں گی تو پروردگار حکم دے گا فرشتوں کو، فرمایا جس کسی کے بھی قلب میں سیدہ کی ذرا سی بھی محبت ہوگی، ذرا سی بھی محبت ہوگی، ان افراد کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ سے دوبارہ پروردگار اذن فرمائے گا، سیدہ پھر چند قدم کے بعد توقف فرمائیں گی اور پھر ایک عرض کریں گی۔ پروردگار پوچھے گا اب کیا چاہتی ہو؟ جناب سید فرماتے ہیں اب یہ چاہتی ہوں میرے چاہنے والوں کو دوست رکھنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ کہ جب یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا تیسری مرتبہ جناب سیدہ توقف کریں گی، اور تیسری مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا تو جناب سیدہ یہ ارشاد فرمائیں گی پروردگار کسی نے بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا تھا، اگر کبھی میری اولاد میں سے کسی کو اس نے خوش کیا ہو، اس کی کسی مشکل کو آسان کیا ہو، میں چاہتی ہوں پروردگار تو آج کے دن اس کو بھی معاف کر دے۔ فرمایا ان افراد کو فرشتے ایسے درمیان سے اٹھائیں گے جیسے پرندے پتھروں کے درمیان میں سے دانوں کو اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ سارے کے سارے افراد جتنے بھی ہیں یہ جب پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو پل صراط کی جو بھی آپ کے ذہن میں تصویر ہے، میں بھی اس بحث میں نہیں جا رہا، اس کو دیکھنے کے بعد جب خوف پیدا کریں گے تو فرمایا جناب سیدہ اپنی چادر کو پھیلائیں گی، اور جب پھیلائیں گی تو اس چادر کے جو آخر میں دھاگے ہوتے ہیں، خواتین کی چادروں میں شالوں میں آخر میں جو دھاگے ہوتے ہیں، کہ یہ دھاگے پل صراط کے اوپر ایک مرتبہ پھیل جائیں گے، کہ جو چاہنے والا جس کے بھی ہاتھ میں وہ دھاگا آتا جائے گا وہ برق کی رفتار سے پل صراط کو تبدیل کو عبور کرتا چلا جائے گا، جس کسی کے ہاتھ میں بھی۔ یعنی سیدہ کی چادر کا اثر قیامت میں کیا ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں بھی وہ دھاگا آ گیا۔ یہ جو دھاگا آنے کی ہاتھ میں تمثیل بیان ہوئی ہے روایات میں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر اس وقت ظہور کرے گی جب دنیا میں کسی نے اپنے آپ کو سیدہ سے متصل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جتنا ہم اپنے آپ کو سیرہ جناب حضرت زہرا سے متصل کریں۔ دیکھیے جناب سیدہ میں نے عرض کیا 2 دن مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں کہ تمام اسماء اور صفات میں سیدہ اسرار الہیہ کی حامل ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقامات کو پروردگار عالم نے بڑے عجیب و غریب انداز سے دنیا میں ظہور دیا۔ ایک مقام یہ ہے کہ سیدہ کی محبت عند اللہ کس مقام پر ہے، اگر اس کو درک کرنا ہے تو اس منظر کو بھی دنیا میں اگر کسی نے تمام معنی کے ساتھ تجلی دیا ہے تو وہ مقام عاشورہ ہے، اور عاشورہ میں ایک مقام ایسا ہے کہ جو یہ بتلاتا ہے کہ اگر سیدہ کا احترام، اگر سیدہ کی محبت کا ایک کوئی ذرہ بھی قلب انسان میں موجود ہو تو یہ احترام اور یہ محبت اسے لعنت اللہ علیہم کی صف سے نکال کر علیہ السلام کی منزل میں پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ جو اکثر ہم ایک مرحلہ بیان کرتے ہیں، علماء نے آپ نے بار بار سنا ہوگا، مجھ سے خود ہی ان 3-4 دنوں کے اندر آپ نے بار بار سنا ہوگا اسماء و صفات الہیہ کی تجلی، اسماء و صفات الہیہ کی تجلی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے،
مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، کس قدر رحیم ہے؟ خدا نے بتایا اگر تم توبہ کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دو، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے تمام بدعمالیوں کو خدا معاف کر دے گا۔ اور کیا کرے گا پروردگار؟ فرمایا تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیوں کو میں محو کر دوں گا۔ اور کیا کر سکتا ہوں؟ حتی مبدل السیئات بالحسنات، پروردگار وہ ذات ہے کہ جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گی اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ اب کربلا ان تمام مقامات کو، خدا کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ خدا کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کے سائے میں انسان کو کہاں تک پہنچے؟ کس نے تجلی دیا ان تمام مقامات کو؟ کربلا میں سید الشہداء نے اپنی ذات سے تجلی دی۔ لہذا اثر محبت حضرت زہرا وہ ہے کہ جو حر کو اس صف سے نکال کر اس صف میں پہنچا رہی ہے۔ لہذا یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے، میں صرف چند ایک مقامات ظرافت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ جناب حر، کیا غلطی کی ہے حر نے؟ حر کا مرحلہ کیا ہے؟ حر وہ ہیں کہ جو امام حسین کو کربلا تک پہنچانے کا باعث بنے۔ آپ جانتے ہیں سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے، تھوڑا سا تیزی سے چلوں گا۔ حضرت حر کیا کر رہے ہیں؟ باعث بن رہے ہیں کہ امام نے کہا مجھے واپس جانے دے گا، نہیں جانے دوں گا۔ کوفہ جانے دے، نہیں جانے دوں گا۔ کسی اور سمت میں نہیں، امام کو جس سمت میں آپ جانا چاہتے تھے نہیں جانے دیا، بالآخر کہاں وارد ہوئے؟ کربلا۔ لیکن جناب حر سے متعلق ایک مقام ہے جو یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں صرف وہاں سے ایک بات کو شروع کروں گا اور ایک مقام تک پہنچاؤں گا۔ جناب حر امام حسین کے ساتھ پہلی ملاقات میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے کہ جب امام جانا چاہتے تھے جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا۔ اپنے اندر یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت زمین پر خدا کی خلافت اور نمائندگی کو ظہور دینے والی ذات امام حسین۔ امام حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال کر امام حسین کو روکنے کا مطلب کوئی زمین پر امر الہی کو جاری ہونے سے روکنے کی جسارت اور جرأت پیدا کرے۔ یہ کام جناب حر نے کیا۔ جب یہ کام جناب حر نے کیا تو امام حسین نے کیا کہا؟ واقعات آپ کے سامنے۔ امام حسین نے کہا، حر کو کہا سکولت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ میں پہلے ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے ہم اور آپ جتنا اہل بیت اطہار کو پہچانتے جانتے ان کی سیرت سے آشنا ہیں، آپ نے کسی بھی امام کی سیرت میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کی غلطی کے اوپر ائمہ نے اتنی سختی سے رد عمل دیا ہو۔ امام حسین حسن علیہ السلام شامی مدینہ میں آ کر پہچان کر جو برا بھلا کہہ سکتا تھا کہہ دیا۔ امام نے پلٹ کر کیا کہا؟ امام نے کہا لگتا ہے مسافر ہے تو، تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے ہم تجھے کھانا کھلائیں گے، اگر تجھے جگہ کی ضرورت ہے ٹھہرنے کے لیے ہم تجھے جگہ دیں گے، اگر تجھے کوئی مالی پریشانی ہے ہم تیری مالی پریشانی کو دور کریں گے۔ لے گئے امام اپنے گھر رکھا۔ 3 دن کے بعد وہی آدمی امام کے سلوک کے بعد کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے اپنی رسالت کو کس مقام پر رکھنا۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صلی تمام ائمہ کی تمام معصومین کی سیرت میں یہ مقام ہمیں نکل۔ میں خود امام حسین علیہ السلام کی نسبت عاشور کے دن وہ بدبخت جس نے تمام اصحاب و انصار کو شہید کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے حسین کے بچے، حسین کے بھائی، بھتیجے، بھانجے سب شہید ہو گئے، اور ابھی بھی سینہ حضرت پر سوار ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، شمر ملعون۔ اس کیفیت میں بھی امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے شمر اگر ابھی بھی توبہ کر لے میں جنت کا سردار تیری جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حر کی غلطی شمر جیسی تو نہیں ہے۔
پھر حر کو اتنا سخت جملہ کیوں کہا امام نے؟ ایک سوال ہے نا، کبھی تو انسان سوچتا ہے کہ حر کی غلطی شمر جتنی سنگین تو نہیں ہے، حر کی غلطی حسین بن نمیر جیسے ملعون جیسی تو نہیں، جس نے جناب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری ہے۔ حر کی غلطی حرملہ کے تیر سے زیادہ سنگین تو نہیں، لیکن امام حر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سکولت کا امک۔ کیوں امام نے کیوں اتنا سخت؟ یہ سب و شتم نہیں ہے، یہ عربی میں گالی نہیں ہے خدا نخواستہ، کیونکہ ائمہ مبرہ ہیں سے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سخت لفظ ہے لیکن گالی یا سب و شتم میں شمار نہیں ہوتی، ایک طرح کی بد دعا کی کیفیت ہے، لیکن وہ بھی ذات کو دیکھتے ہوئے اپنا معنی پیدا کرتا۔ کیوں کہا امام نے؟ اتنا سخت جملہ ہے، حر جیسا شجاع سر سے لے کر پیر تک کام کیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ امام نے کیوں کہا؟ میرے ذہن میں یہ مرحلہ ایک سوال کے طور پر ذہن میں ایک الجھن کے طور پر موجود رہا۔ پھر میرے استاد نے ایک عارف کا واقعہ سنایا جس نے میری اس الجھن کو کھولا۔ آپ غور کیجئے گا، امام کے اس عمل کو کون سمجھا رہا ہے؟ امام کا ایک خادم، یعنی امام کے اس عمل کی تجلی کس سے ہو رہی ہے؟ خادم سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ائمہ سے ہمارا رابطہ کیا ہے؟ استاد و شاگرد والا۔ اگر ہم امام کو واقعاً اپنے استاد، اپنا رہنما، اپنا امام مانیں تو اس کا معنی کیا ہونا چاہیے کہ ان کے تمام کمالات، اگر سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کمالات ہمارے اندر سے ظہور، جیسے ایک شاگرد سے استاد کا کمال ظہور کرتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم سے ہمارے امام کا کوئی کمال ظہور نہیں کر رہا تو ہمیں ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امام سے رابطہ امامت ابھی تک پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ کوئی ایک کمال، کوئی کرامت، کوئی شرافت، کوئی سخاوت، کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ جو ائمہ کے ذریعے سے ہمارے وجود سے اپنے اندر ظہور پیدا کرے۔ لیکن خود ائمہ نے جو چیز چاہی ہے پہلے یہ بتا دو، فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ہو آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا مت کرو۔ روایات کو آپ جا کر دیکھیں، ائمہ نے سب سے زیادہ اپنے چاہنے والوں سے کیا چیز چاہیے ہے کہ اپنے درمیان میں بدگمانیاں پیدا آپس میں ایک دوسرے۔ لہٰذا یہ روایات ہیں، میں بھارت اس مقام پر نہیں ہوں لیکن آپ کے سامنے دہرانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں محب اہل بیت کا مفہوم گزشتہ کچھ سالوں سے ایک عجیب و غریب مفہوم رکھا گیا۔ ہمارے ذہنوں میں مفہوم کیا رکھا گیا ہے؟ اگر تم مجلس میں جاتے ہو تو محب ہو، اگر تم عزاداری کرتے ہو تو محب ہو، اگر تم نے آنسو بہا لیے تو محب ہو، اگر تم نے ماتمداری کر لی تو محب ہو، اگر تم نے مجلس برپا کر لی تو محب ہو۔ کبھی امام سے پوچھا محب کون ہے؟ امام کے پاس جب لوگ آئے ہیں تو امام نے کیا پوچھا ہے؟ امام نے کہا کہ کیا تمہارا آپس میں اعتماد کا رابطہ اس قدر ہے کہ تم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے، نہ اس کے دل میں کوئی بدگمانی آئے اور نہ یہ اس کے لیے کوئی نقصان کا باعث بن رہا ہو؟ اگر تمہارے درمیان میں ہماری وجہ سے اتنا اعتماد ہے تو پھر تم ہمارے شیعہ ہو، ورنہ پھر ہمارے شیعہ۔ امام نے تو یہ نہیں کہا کہ تم مل کر ہماری عزاداری کرتے ہو یا نہیں، امام نے تو نہیں کہا کہ تم ہمارے غم میں آنسو بہاتے ہو یا نہیں، امام نے نہیں پوچھا ان میں سے۔ امام نے کیا پوچھا کہ ہماری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو یا نہیں، ہماری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ پیش آتے ہو یا نہیں۔ یہاں پہ تو ہر آدمی خود بڑا مومن ہے اور دوسرا، تو یاد رکھیے گا جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا مومن سمجھ رہا ہے وہی سب سے خارج ہے۔ اصل مومن کون ہے؟ جو دوسروں کو مومن سمجھے۔ لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ یہ حضرت حر ان کے اس واقعے کو کون ظاہر کر رہا ہے؟ ایک عارف۔ واقعہ کیا بتایا؟ کہا کہ وہ انقلاب سے پہلے یا انقلاب کے ابتدائی زمانے کا ابتدائی دور کا زمانہ تھا انقلاب کے، اور وہ اپنے محلے سے جب گزر کر جاتے تھے بازار سے تو محلے کے کچھ نوجوان ان کو تنگ کیا کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔
کہ جب تک وہ نوجوان ان کو کہتے رہتے تھے یہ ہنس ہنس کے جواب دیتے رہتے، چپ چاپ رہتے، لیکن جب اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتے، بچے کافی پیچھے ہوتے، تو وہاں سے مڑ کر دو چار ان کو باتیں کہہ کر اور اندر چلے جاتے۔ اب جو ان کے جاننے والے تھے، معتقدین تھے، پہچانتے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ڈر سے نہیں کرتے ایسا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک دشمن سامنے ہوتا ہے کچھ نہیں کہتا، جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں۔ صدقے۔ ان کو پتا تھا یہ مرحلہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں کہتے۔ یہاں جب بچوں کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تو یہاں بول رہے، تو ایک چاہنے والے نے بالآخر پوچھ لیا، کہا قبلہ نہیں سمجھ میں آیا، اگر آپ نے ان بچوں کو کچھ کہنا ہے تو وہاں کیوں نہیں کہتے؟ اور نہیں کہنا تو مت کہیں، یہاں آ کر کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے مجھے پتا ہے ان سب کے دل پاک ہیں، یہ بچے پاک تینت ہیں، یہ صرف جانتے نہیں ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی، ورنہ دل ان کے پاک ہیں۔ یہ جو میرے ساتھ رویہ کرتے ہیں یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے، غلط باتیں کی گئی ہیں، ورنہ دل ان کے پاک ہیں۔ تو پھر کہتے کیوں ہیں آپ؟ کہ کہتا اس لیے ہوں کہ اگر میں خاموشی سے گھر میں چلا جاؤں گا تو ان کا اور میرا حساب کتاب بند ہو جائے گا، لیکن ان کا اور خدا کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک منزل ہے عزیزوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں حقوق الناس معاف نہیں کروں گا، اس کا معنی کیا؟ یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی نے کسی انسان کے، اپنے مومن کے حق کو مارا ہے، کسی کے حق کو ضائع کیا ہے، بعد میں آ کر کہتے ہیں حلال کر دو، اگر وہ مومن حلال بھی کر دے تب بھی خدا معاف نہیں کرے گا۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ ہم کسی کا حق مار کے، کسی کے پیسے کھا کے، کسی کو تکلیف پہنچا کے، کسی کو اذیت پہنچا کر بڑے اطمینان سے کسی کا دل دکھا دیا، بڑے آرام سے سو جاتے ہیں۔ عزیزان من، خدا معاف نہیں کرے گا، ناممکن ہے۔ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن اسی طرح سے یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار بھی اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن مومن کے حقوق معاف نہیں کر سکتے۔ لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہمارے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو جو اپنے منہ میں آتا ہے سنا دیتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھا کیسے میں نے اس کو کہا، چپ ہو گیا، بول نہیں سکا۔ یاد رکھنا، جو بول نہیں سکا نا، جس نے جواب نہیں دیا، اس کا تمہارا حساب کتاب تو بند ہو گیا ہے، لیکن خدا کا اور تمہارا حساب کتاب شروع ہو گیا، اور جب خدا حساب لیتا ہے تو خوفناک ہے۔ لہٰذا اکثر نمازوں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار ہم سے اپنے فضل سے معاملہ کرنا، عادل سے معاملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر تو نے عادل سے معاملہ کیا، کوئی تیرے عادل کو تحمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا آپ کا اکاؤنٹ کھلا رہے، بخشے جانے کا امکان ہے، لیکن قیامت کے محشر میں آپ کا اور کسی مومن کا اکاؤنٹ اگر بچ گیا ہے تو بہت مشکل ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کہا کہ مجھے پتا ہے اگر میں چپ چاپ چلا گیا، میں نے ان کو ان کی بدتمیزی کا یا جو بھی انہوں نے کیا میرے ساتھ احانت، اس کا جواب میں نے نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن خدا ان کے ساتھ معاملہ شروع کر دے گا۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ خدا ان کے ساتھ معاملے کو کھولے، لہذا اپنا معاملہ ان کے ساتھ یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جو بول دیا، جب آپ اسی وجہ سے آپ کو جب کوئی برا کہتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم پھٹاک کر کے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم مومن ہو اور کسی کی احانت کے سامنے چپ رہ گئے تو پھر ہوگا کیا نتیجہ؟ تم چپ رہو گے، لیکن خدا ایک ایک آہ اور ایک ایک تکلیف کا حساب کتاب لکھنے والا ہے۔ لہذا ہر جگہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اب اسی سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال رہتا ہے، مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب اہل بیت اطہار پاور میں آ گئے، طاقت میں آ گئے، قدرت میں آ گئے، اپنا حق واپس کیوں نہیں لیا؟ عام طور پر سوال ہوتا نہیں ہے، عام طور پر سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے کہ جب اہل بیت قدرت میں آ گئے تھے اور ان کا حق تھا تو واپس کیوں نہیں لیا؟ غصب کیے ہوئے شخص، جس نے غاصب ہوتا ہے، جس نے غصب کیا ہوتا ہے، غاصب کی ذمہ داری ہوتی ہے واپس پہنچانا۔ اگر غاصب نہ پہنچائے تو پھر اس کے بعد جب تک وہ مال اپنے اہل تک نہیں پہنچے گا، غاصب کی گردن پر عذاب باقی رہے گا۔ کچھ
افراد ایسے ہیں غاصبین کہ اہل بیت اطہار نہیں چاہتے کہ قیامت تک بھی ان کے گردن سے اب مجھے نہیں پتا کہ سیدہ کا حق کھانے والے جب حضرت امیر طاقت ایک تو سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد نہیں چاہتے اہل بیت اطہار. ایک تو سیدہ کا حق ہے اور پھر 1200 سال 1400 سال سے کسی کی گردن پہ اٹکا ہوا ہے تو پھر اتنے عرصے تک سیدہ کا حق غصب رہے تو کتنا عذاب بننا چاہیے. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال کر ہم فیہا خالدون کیوں کہے گا. لہذا عزیزان من اب امام حسین یہاں پر جناب حر کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے یاد رکھیے گا. چونکہ حسین جانتے ہیں کہ حر کے دل میں ہماری محبت ہے, حر کے دل میں ہماری ماں کی محبت ہے, اور یہی ایک مقام ہے. ایک جملے سے امام حسین نے دو کام کیے ہیں. ایک یہ جملہ کہہ کر حر کے ساتھ اپنے معاملے کو, اپنی بات کو, اپنی مسئلے کو وہیں پر حل کر دیا, خدا کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا ایسا جملہ اختیار کیا ہے کہ اب یہ حر کا دوسرا امتحان تھا. اگر اس امتحان میں حر فیل ہو جاتا تو کبھی بھی لعنت اللہ علیہ کی سب سے باہر نہیں نکل سکتا. لہذا سخت امتحان تھا حر کے لیے کہ حر جیسے شجاع کو کوئی یہ جملہ کہے. حر سر سے لے کر پیر تک کام کیا, لیکن پلٹ کر جواب کیا دیا. کہا مولا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہوں لیکن جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء ہے. یہ ہے سیدہ کی یہ ہے سیدہ کی محبت کا اثر. یہ ہے سیدہ کی محبت کا اثر. حور کے قلب میں محبت سیدہ موجود ہے تو اثر کیا ہوا؟ غور کیجئے گا. کتنا معاف کرتا ہے خدا. یکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے تمام گناہوں کو بھول جاتا ہے اللہ. یغفر ذنوبکم, تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تمہارے تمام نامہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے. آخری حد کیا ہے؟ یبدل السیئات بالحسنات, حتیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس اب اگر اس کی تجلی دیکھنی ہے تو دیکھو, یہاں حور نے سیدہ کے احترام کو اپنے اندر سے ظہور دیا, اور وہاں پر وہ مرحلہ آیا کہ جب حور صبح عاشورہ پلٹ کر آیا ہے. اب تک حور اپنے نامہ اعمال میں کتنے گناہ سمیٹ چکا ہے کوئی جو اندازہ لگا سکے؟ 7 3 دن سے پیاسے ہیں. آگے جتنی بھی کشت و کشتار اور قتل ہوگا سب کا ذمہ دار ہے. کتنی بڑی گناہوں کی ایک پوری کیفیت حور اپنی گردن پر لیے ہوئے ہے. لیکن اب دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کیسے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے. تو اب دیکھو صبح عاشورہ حسین کیسے خدا کے اس اسم اور صفت کو تجلی دے رہے ہیں. یہاں حور توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں پہنچا ہے, اور وہاں امام حسین مگر نہیں جانتے, اچھی طرح سے جانتے ہیں حور کو. آج جب حور آیا ہے تو امام حسین کیا پوچھ رہے ہیں؟ کون آیا ہے؟ حسین کا کون بتا رہا ہے؟ وہ حور اور تھا, یہ آنے والا حور اور ہے. لہذا سیدہ کی محبت کس کمال تک لے جا سکتی ہے انسان کو؟ اس نے تجلی اسی طرح سے دی کہ وہ جو ابھی تک لعنت اللہ علیہم کے صف میں تھا, ایک مرتبہ حسین کے قدموں میں آیا, علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں شامل ہو گیا. نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کتنے حر ہیں. لہذا غور کیجئے گا, اسی نسبت سے ہمارے زمانے کا امام ہماری طرف دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ توبہ کر کے پلٹ کے آنے والے تو بنو. میں حسین کا بیٹا حر بنانے والا ہوں, تم حر بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو تو صحیح, اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا تو کرو. ایک مرتبہ ہماری طرف پلٹ کر آنے والے بنو. میں اسی حسین کا بیٹا ہوں, میں ہوں وہی کہ جو آج بھی حر بنانے کی صلاحیت. لہذا یہ سیدہ کی محبت. اب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا کیا ہے
جب اس کی مدحت قرآن کے سانچے میں ڈھکتی ہے، سورہ مبارک کوثر کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، سیدہ کا نام بھی سر ہے، سیدہ کے القاب بھی سر ہے۔ ہم نے تمہیں کوثر، اب کوثر کیا ہے میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج صرف لفظ کوثر کو بیان کروں گا کہ لفظ کوثر کیا ہے۔ سبحان اللہ، بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ عربی زبان میں جو قواعد ہیں ان میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک، کسی بھی لفظ کے روٹ ورڈ، کوئی بھی اگر لفظ ہے اس کے جو روٹ ورڈ ہیں ایک ان کا معنی ہوتا ہے، الفاظ حروف مل کر لفظ بنائیں گے اس لفظ کا معنی ہوگا، اور ایک اس کا وزن، اس کی فارم معنی دیتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ انگلش میں سپرلیٹو فارم ہے، آپ نے بگ ایک لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ بڑا ہونا، اس کے ساتھ آپ نے ای آر لگا دیا، بگر کیا بن جائے گا؟ دو چیزوں کے درمیان میں بڑا، اور جب ای ایس ٹی لگا دیا تو کیا بن گیا؟ بگیسٹ۔ بگیسٹ کا معنی کیا ہے؟ سب سے۔ تب غور کیجئے گا، ایک لفظ ہے یہ بگ جس کا معنی ہے کیا؟ بڑا ہونا، اور ایک اس کا لفظ ہے اگر خالی بگ ہو تو بڑے کا معنی دے گا، بگر دو چیزوں کے درمیان بڑے کا معنی دے گا، اور بگیسٹ لفظ کے اعتبار سے جو اس کی فارم آف لفظ کی فارم ہے اس سے کیا معنی دے گا؟ سب سے بڑا۔ یہ انگلش میں اور دوسری زبانوں میں کم ہے لیکن عربی میں قواعد کے اعتبار سے، لہٰذا ایک کسی بھی لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، اور ایک اس کا فارم ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وزن۔ لہذا کوثر لفظ ہے، اگر آپ اس کو اب تلاش کرنا چاہیں گے تو کہیں گے کوثر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف سے رے، کثرہ۔ کثرہ عربی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کثرت کے معنی۔ یہ لفظ ہم نے اور آپ نے اردو میں عام طور پہ کثرت، کسی بھی چیز کی کثرت، کثرت کا معنی یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی، یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے تمہیں دیا کیا ہے، یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ میں نے تمہیں، مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، آپ کہیں بھائی زیادہ تو دیا کیا ہے؟ میں آپ کو صرف کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی میں نے تمہیں زیادہ دیا، آپ کہیں بھائی یہ جو زیادہ دیا یہ ہے کیا؟ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں بتایا اللہ نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کثرہ کا مادہ استعمال کیا، یعنی کوثر کو لفظاً اگر معنی کریں گے تو کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جو کہ صرف کیا ہے؟ زیادہ، کثرت میں۔ اب یہ جو کثرت کا مادہ ہے، مادہ لفظ جو ہے، یہ اگر اپنے سپرلیٹو فارم میں جائے تو بنتا ہے اکثر، جو کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اکثر کا معنی کیا ہے؟ جیسے بگیسٹ ہے اسی طرح سے سپرلیٹو فارم کیا ہے؟ اکثر۔ اکثر کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ، ایک تو زیادہ اور پھر اس میں بھی سپرلیٹو فارم یعنی سب سے زیادہ۔ اگر یہی مادہ لفظ فعیل کے وزن پر آ جائے تو یعنی کثرت میں مبالغے کے معنی دیتا ہے، یعنی آپ سب سے زیادہ کی بات نہیں کر رہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت زیادہ۔ تو بہت زیادہ کے لیے لفظ کیا استعمال کریں گے؟ کثیر۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، اردو میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کثیر کے عام طور پہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ایک وزن عربی میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کثرت میں زیادتی کے مبالغے کو بیان کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ایک تو زیادہ ہو، زیادہ ہونا بھی اس کی بہت ہو، اور بہت کے اندر بھی مبالغہ ہو۔ ہمارے پاس ان کے علاوہ الفاظ نہیں ہیں، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیفائن کر سکوں کہ کہنا کیا چاہتا ہے عربی میں کوئی، جب وہ لفظ فعل کا وزن استعمال کرے۔ فعل ایک وزن ہے، اس وزن کے اوپر اگر کوئی بھی چیز آئے گی اس چیز کی کثرت میں زیادتی کے اندر مبالغہ،
کسی بھی چیز کی اگر آپ کثرت میں زیادتی کا مبالغہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ لفظ استعمال کیا کریں گے؟ فعل کا. چونکہ یہ چیز بہت کم پیش آتی ہے لہذا یہ عربی کا نادر وزن ہے. یعنی کیا؟ اس وزن کے اوپر اگر آپ الفاظ ڈھونڈنے نکلیں گے تو بہت کم الفاظ ہیں جو اس وزن پر ملیں گے. سبحان اللہ. میری اب تک کی تحقیق میں اس لفظ کے اوپر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جوہر. عربی میں جوہر. اب جوہر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو عرض کروں گا. اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا وہ قرآن نے استعمال کیا وہ لفظ ہے کوثر. اب کوثر میں اور جوہر میں فرق کیا ہوگا غور کیجئے گا. جوہر جہرا سے ہے. جہر کہتے ہیں کسی چیز کو صرف ظاہر کرنے کے معنی میں. لہذا نمازوں میں کہا جاتا ہے کہ مثلا آپ کی جو نمازیں مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں یا فجر کی پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں کیا کہا جائے گا کہ بالجہر پڑھو. جہر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اپنی آواز کو ظاہر کر کے. یہ ظاہر کر دینا آواز کا یہ جہر کہلاتا ہے. جب جہر ظہور پیدا کرنا کسی چیز کا اپنے آپ کو ظاہر کر دینا یہ کثرت سے ہو اور اس کے اندر زیادتی میں مبالغہ کیا جائے تو جوہر بن جاتا ہے. لہٰذا فلسفے میں جوہر بعد میں لفظ استعمال ہوا. عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. اس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہوتی. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر. لہذا غور کیجئے گا. اب لیکن اس کے مقابلے پر جب کوثر کہا گیا تو کوثر میں مشکل کیا ہے؟ کوثر میں مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کی کثرت میں زیادتی کے اندر دوبارہ مبالغے کو تصور کیا جائے. یعنی بہت ہی زیادہ. یہ بہت زیادہ سوچ تو رہے ہیں لیکن جو لفظ ہے وہ بھی کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ زیادتی کو. ماشاءاللہ. جو مادہ ہے وہ بھی زیادتی کا ہے. جو وزن ہے وہ زیادتی میں کثرت کے اندر دوبارہ مبالغہ ہے. اتنی کثرت ہے لفظ کوثر میں کہ اگر عقل انسانی چاہے بھی تو کوثر کی لفظ کی کثرت کو درک نہیں کر سکتی. اور ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے دنیا میں جو لفظ کوثر کا ترجمہ کر کے صرف اس کی کثرت کو بیان کر سکے. نعرہ حیدری. بلندتر سلام. اللہم صلی اللہ. میں نے ایک سنگین مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. مجھے خود بھی احساس ہے کہ بات بہت بھاری ہے لیکن ابھی جو سمجھانا چاہتا ہوں بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ کو کچھ اور نہ بھی سمجھ میں آؤ تو بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو عطا کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ دیا کیا ہے بلکہ دینے والے نے یہ کہا ہے کہ میں نے تجھے اتنا جو بھی چیز دی ہے وہ اتنی ایک تو ہے کثیر خود زیادہ ہے اور جو زیادہ ہے وہ بھی زیادتی کے اندر کثرت کے مبالغے کے ساتھ ہے. تو یہ کوثر کے اندر جتنی کثرت ہے یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اب غور کیجئے گا. یہی جب اب یہ کتنا کثیر ہو سکتا ہے یہ تو اب ہمیں آئیڈیا تو نہیں ہے. یہ کیا ہے مرحلہ؟ اگر یہاں عطا کا لفظ کیوں آیا ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو عرض کروں گا. چلیں عرض کر دو. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند سے. دیکھیے عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے عطا الف تا اور یا. عطا اللہ تعالیٰ آتینا الحکمہ ہم نے اس کو حکمت دی. عین کے ساتھ نہیں ہے قا کے ساتھ نہیں ہے الف تا اور یا. آتینا اعطینا نہیں. کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ آتینا الحکمہ ہم نے اسے حکمت دی. عطا یہ الف تے کے ساتھ اگر ہو تو معنی ہوتا ہے کسی کو دے دینا. لیکن کیسا دینا؟ ایسا دینا کہ جس میں ملکیت کا ٹرانسفر نہ ہو. مثلا حضرت عیسیٰ نے کہا ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب میں کتاب لے کر آیا ہوں. کیا حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے؟ کتاب کا مالک کون ہے؟ اللہ. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ کتاب لانے والے ہیں. کہلائے گی عام تساموں میں ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ کی انجیل. لیکن کی سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ کہ ہے دے دی ہے لے کر حضرت عیسیٰ ہی آئے ہیں لیکن کتاب کی مالکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس.
لیکن جہاں لفظ عین کے ساتھ اور تا کے ساتھ اعطا آ جائے وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ صرف چیز دی نہیں ہے بلکہ ملکیت کا بھی ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کوثر کے اندر کتنی کثرت اور کس چیز کی کثرت ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب کو دے کر یہ نہیں کہہ رہا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں عطا کی ہے الف و تا کے ساتھ، عطینا نہیں کہا بلکہ کیا کہا اعطینا کا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں یہ کثرت جتنی بھی ہے یہ سب کی سب عطا کر دی ہے۔ یعنی کیا اب تک جس جس چیز کا مالک میں تھا اے حبیب اب اس کا مالک تو ہو گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب سیدہ طاہرہ کی شان میں بلند تر صرف ایک مقام عرض کروں گا، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، امید کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ مجھے آج وقت کے اعتبار سے گنجائش دیں گے۔ ایک مقام صرف عرض کروں گا، غور کیجئے گا، ایک مقام عرض کرے گا کہ اب جو پروردگار کون ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ابھی کہہ رہا اللہ نے اتنی کثرت کا لفظ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں، اور عربی میں بھی تقریباً یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ اس لفظ کی کثرت کی کیفیت کو نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ عقلوں سے سمجھا جا سکتا ہے، اصل سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ کوثر میں کثرت کتنی ہے۔ یعنی کیا یہ جو کثرت اللہ کہہ رہا ہے یہ ویسے ہی ہماری عقل سے باہر ہے، بس یاد رکھ لینا جو عقل سے باہر ہوئے وہی سیدہ کہلاتی ہے۔ لیکن صرف ایک مقام، اللہم صلی اللہ، کل اسی سے متعلق ایک مقام آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوثر ہے کیا۔ اب یا تو کچھ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، کچھ نہ کچھ معاملہ ذہن میں ہوگا، لیکن کل آپ کو بتاؤں گا کہ کوثر کیا ہے، خیر کثیر ہے یا نہیں، اولاد کثیر ہے یا نہیں، ماننے والوں کی کثرت ہے یا نہیں، کیا ہے یہ کوثر، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج بس ایک مرحلہ اور زحمتوں کو تمام۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس نے کہا یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ تم سے آ کر روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہو کہ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ پھر فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے حبیب ان سے کہہ دو، یہاں پر بھی عطا کا لفظ اوتیتم، یہاں پر بھی لفظ عطا استعمال ہوا، عطا عین کے ساتھ نہیں ہوا۔ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے حبیب ان سے کہہ دو جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا، بہت ہی قلیل سا علم۔ اب یہ قلیل سا علم کتنا ہے؟ یہ قلیل سا علم جس کو کہا جا رہا ہے علم، اس سے مراد صرف میرے مطلب ایک شخص کا یا ایک شخص کا علم نہیں ہے، یہ انسانیت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک انسانوں کو جتنا علم دے دیا جائے گا، یہ سارے کا سارا علم جو انسانیت کو دے دیا جائے گا، اس سارے علم کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ بھئی آج کل کے ہمارے بچے بعض چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میں آج کسی بچے سے کہوں کہ جتنا علم اس دنیا میں موجود ہے آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہو، کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ ساری کتابوں کا احصاء کیا جا سکتا ہے، سارے سبجیکٹس کا احصاء کیا جا سکتا ہے، جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، جتنا کچھ کیا جا رہا ہے، اس سب کو کوئی کر سکتا ہے احصاء؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم دنیا کا جتنا بڑا سپر ڈوپر کمپیوٹر بنا لو، جتنی مرضی اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہیں مرضی لے کے جاؤ، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو موجودہ علم، اور یہ جو موجودہ علم ہے اس کے لیے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ علم 27 حروف ہے، جس میں سے دو حروف کا علم حضرت کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا، اور امام کے ظہور کے بعد باقی 25 حروف کا علم ظاہر ہوگا۔ یعنی آج بھی علم جہاں پر پہنچا ہوا ہے، اگر کل کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز زودتر امام کا ظہور ہو، اگر امام کا جلدی ظہور ہو جاتا ہے تب بھی جتنا علم ہم نے حاصل کر لیا ہے اب تک دنیا میں، یہ سب کیا ہے؟ 27 میں سے صرف 2 حروف کا علم، باقی 25 کا حروف کا علم اس کے بعد ظاہر ہونا ہے۔ اب وہ کتنا ایمنس ہوگا، کتنا ہوگا، اور قیامت تک وہ کہاں تک جائے گا، یہ سارے کا سارا جو بھی آپ کے ذہن میں تصویر بن گئی یہ کیا ہے؟ الا قلیلا، یہ ہے قلیل۔ بس جب اس کی یہ تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے تو یہ سوچئے گا کہ جس پروردگار کا قلیل اتنا ہو اس کا کثیر کتنا ہونا چاہیے۔
اس کا کثیر کتنا ہونا چاہیے، اور اس کا اگر کثیر پتہ نہیں کتنا ہوگا تو وہ جس کو کوثر کہہ رہا ہے وہ کوثر کتنی بس اللہ تبارک تو بس ہم بات صرف اللہم صلی تو ہم صرف بات اتنی کرتے ہیں جن ذوات مقدسہ کے القاب عقل میں نہ آ سکیں ان ذوات مقدسہ کو عام عقل سے سمجھنا اصلاً ناممکن ہے۔ جس کا قصیدہ خدا اس انداز سے پڑھ رہا ہو وہ دفاع دین میں در اور دروازے کے درمیان، دروازے اور دیوار کے درمیان کچلی جا رہی ہے۔ ایک بچے نے جوان نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا بی بی کتنی دیر دربار میں کھڑی رہی ہوں گی؟ میں نے کہا بیٹے ایک کام کرو، اپنے گھر جاؤ اور گوگل کے اوپر خطبہ فدقیہ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ آج تو آسان کام ہے نا، خطبہ فدقیہ ڈاؤن لوڈ کرو اور کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو۔ جب کچھ دیر میں تمہارے پیر تمہیں خود بتا رہے ہوں گے نا کہ کتنی دیر سیدہ کھڑی رہی، تو ساتھ میں یہ بھی سوچنا کہ جب سیدہ یہ خطبہ دے رہی تھی تو پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، بازو زخمی تھا، آنکھ کا گوشہ متورم تھا۔ ایسے ہی پیغمبر کی بیٹی کی کمر بھری جوانی میں جھکی نہیں ہے، ایسے ہی پیغمبر کی بیٹی کے بال عین جوانی میں سفید۔ لہذا آتے جاتے امت کیا کر رہی ہے کہ سیدہ اس قدر مظالم اور مصائب کے باوجود بھی آ کر امام سے کیا کریں کہ سیدہ سے کہو کسی ایک وقت میں رو لیا کرے، یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ سیدہ کے بین، سیدہ کی گریہ سے ہماری نیندیں، ہمارا آرام ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ پوچھتے ہیں ہم سے لوگ کیوں روتے ہو تم؟ ہم صرف اس لیے روتے ہیں کہ سیدہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ لہذا پہلا بیت الحزن، پہلا امام بارگاہ، پہلا فرش عزا خانہ علی مدینہ کے اطراف میں بنا رہے ہیں کہ سیدہ وہاں جا کر اپنے بابا پر گریہ کر سکے۔ اور آتے جاتے میں قبر پیغمبر کی زیارت کرتے ہوئے سیدہ پیغمبر کی قبر پر بیٹھ کر کہتی تھیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر جو مصائب پڑے ہیں اگر روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راحتوں میں تبدیل ہو جائے۔ پسلی ٹوٹ چکی ہے، محسن ساقط ہو کر شہید ہو چکے ہیں، بازو پر تازیانہ لگنے کے بعد اب ہاتھ اللہ اکبر کے لیے کانوں تک نہیں جاتا، آنکھ کا گوشہ بھی زخمی ہے۔ لیکن جب سیدہ نے علی کے دل کے زخموں کو دیکھا نا تو اپنے بدن کے زخموں کو چھپانا شروع کر دیا۔ علی کے دل کے زخم کیا ہے؟ ایک دن جناب فضہ آ کر جناب سیدہ سے کہتی ہیں بی بی اب میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے۔ شام کو جب حضرت امیر آئے ایک مرتبہ پاس بیٹھ کر آرام سے کہا ابو الحسن ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو نبی کی بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فاتح خیبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کی یہ مظلومیت اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا سلوک تھا جو امت نے علی کے ساتھ کیا تو یہی علی کی ایک مظلومیت علی کو اول مظلوم کائنات کہنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سلام کا جواب نہ دینا کس کے لیے ہے؟ وہ کہ جو کہ دین کے دائرے سے خارج ہو۔
یہ امت کیا کر رہی ہے علی کے ساتھ؟ اس لیے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں اور فاتح خیبر رو کر کہہ رہا ہے سیدہ اگر بات یہاں تک ہوتی علی برداشت کر لیتا، لیکن نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب علی سلام کرتا ہے یہ جواب نہیں دیتے۔ لہذا عزیزو جس وقت جناب سیدہ نے یہ جملے سنے ہیں، ایک مرتبہ جناب سیدہ کو یہ احساس ہوا کہ علی کا دل مجھ سے زیادہ زخمی ہے، میرے بدن کو توڑا گیا ہے لیکن علی کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ لہذا روایات کہتی ہیں کہ سیدہ اپنی پسلی پر سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے یہ بات بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن میں پسلی کی ہڈی وہ واحد ہڈی ہے کہ جو اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ خود سے نہیں جڑتی، اور جب تک پسلی ٹوٹی رہے اگر ذرا سی اس کے اندر حرکت ہو انسان کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری بات بس یہ ہے عزیزوں کہ جب انسان سانس لیتا ہے تب بھی پسلی کی ہڈی ہلتی ہے، جب سانس باہر نکالتا ہے تب بھی پسلی کی ہڈی ہلتی ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ سوچنا کہ اپنی پسلی ٹوٹنے سے لے کر اپنی شہادت تک ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ سیدہ تڑپی ہے، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ تڑپی ہے۔ اسی لیے عبادت کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے سیدہ تو اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹا نہیں سکتی۔ ارے وہ انگلیاں جس پر ملعون نے اپنے تازیانوں کی ضربت لگائی تھی، اب تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے تسبیح کے دانوں کو گھمانے سے قاصر ہے، لیکن ان تمام کیفیات کے باوجود سیدہ نے اپنے زخموں کو علی سے ایسے چھپانا شروع کیا کہ جب تک علی گھر میں نہ ہوتے پہلو پر ہاتھ رکھتی، لیکن جب علی گھر میں آ جاتے پہلو سے ہاتھ ہٹا دیتی، ارے اپنا گھونگھٹ آگے کی جانب کھینچ لیتی کہ علی کی نگاہ آنکھ کی سرخی کی طرف نہ جائے۔ ارے اس قدر چھپانا، اس قدر چھپایا کہ جاتے جاتے مولا کائنات کو وصیت کر کے گئی۔ جب مولا ایک دن گھر میں آئے اپنے پاس بیٹھا کر کہا یا علی آپ سے وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ بس علی نے وصیت کا لفظ سنا، علی کے لیے سنگین ہے کہ ساتھ فاطمہ کی جدائی کا وقت آ گیا، لیکن ایک مرتبہ کہا کہو نبی کی بیٹی کیا وصیت کرنا چاہتی ہو؟ بس جو وصیتیں کی ان میں 3 باتیں اور کہی، کہا یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دینا۔ میں کہوں گا بی بی رات کی تاریکی میں دفن ہونا سمجھ آتا ہے، آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اپنے جنازے میں شریک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی قبر کا نشان باقی رہے، لیکن بی بی غسل و کفن رات کی تاریکی میں کیوں؟ بس عزیزو یہ راز اس وقت کھلا جب رات کی تاریکی میں علی زہرا کو غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بس عزادارو تاریخوں نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ کی شہادت دن میں واقع ہوئی تھی، اور جب علی کو پتہ لگا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر پہنچے، ایک مرتبہ جب بچوں کو دیکھا سینے سے لگا کر علی کہہ رہے تھے بچوں سے ارے بچوں اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا، تمہاری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو معلوم ہو۔ سارے دن بچے گھٹی گھٹی آوازوں میں روتے رہے، لیکن رات کی تاریکی میں وہی علی زہرا کو غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور جب پوچھا گیا تو علی بس اتنا کہہ سکے ارے بڑی صابرہ تھی شہزادی، بہت سے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و